ایک ایسا نیٹ ورک جو اسرائیل سیکیورٹی ٹیکنالوجی اور سلیکون ویلی کے بڑے سرمایہ داروں کے بیچ پل کا کام کر رہا تھا اور جس کا حصہ امریکی مجرم جیفری ایپسٹین بھی رہا۔ یہ سب کچھ اس وقت سامنے آیا جب نیتن یاہو نے ایکس پر ایک پوسٹ کی جس میں ایپسٹین فائلز کی نئی فائل کے بعد وہ کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل اور ایپسٹین کے تعلقات کو صرف یہود براق کے ساتھ جوڑ کر دکھایا جائے، لیکن اصل میں رشتہ صرف براق تک محدود نہیں بلکہ ایک وسیع نیٹ ورک ہے جہاں سرمایہ کاری، جنگی ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کا ملاپ ہے۔ سال 2013 کی ایک لیک ہوئی گفتگو کے مطابق ایپسٹین نے براق کو آفس چھوڑنے کے بعد پیسہ بنانے کے پلان اور وینچر کیپٹل فرم اینڈریسن ہورویٹز A16 کی طرف گائیڈ کیا۔ فریم کے بانی بین صرف سرمایہ دار نہیں بلکہ ایک وسیع پرو اسرائیل اور رائٹ ونگ ایکو سسٹم کا حصہ ہیں۔ ان کے والد ڈیوڈ ایک انتہا پسند اینٹی مسلم نظریہ رکھنے والے ہیں۔ سال 2018 میں براق نے A16Z کے ساتھ مل کر ٹوکا کی بنیاد رکھی جو اسٹیٹ اسپانسرڈ سائبر سولوشنز فراہم کرتی ہے۔ خصوصی ایونٹس میں یونٹ A200 اور یونٹ 81 کے گریجویٹس کو ریکروٹ کر کے ٹیک سٹارٹ اپ میں شامل کیا گیا جنہیں بعد میں سرمایہ کاری کے ذریعے بڑھایا گیا۔ سال 2025 میں ٹک ٹاک کے US رائٹس کے خریداری میں A16Z اوریکل اور سلور لیک شامل ہوئے جسے امریکہ نے چین کے اثر و رسوخ کے خلاف قومی سیکیورٹی کے لیے فتح بتایا، لیکن حقیقت میں یہ کنٹرول پرو اسرائیل نیٹ ورک کے ہاتھوں منتقل ہوا۔ ایپسٹین نے اسرائیل کی سیکیورٹی ایگزیکٹو اور فائنانس کے بڑے US سرمایہ داروں کے درمیان پل کا کام کیا اور براق اور سلیکون ویلی کے بڑے لوگوں جیسے پیٹر تھائنل اور ریڈ کی میٹنگ ایزیلی ایڈجسٹ کی اور اس نیٹ ورک کے ذریعے شیلڈ AI، اسکائیڈو، A16 جیسی کمپنیز جو کہ سرمایہ کاری سے بنی غزہ میں خودکار ہتھیار، سینسرز اور لیتھل ٹارگٹ سسٹم استعمال کرنے میں کلیدی رہی۔ اس نیٹ ورک کا اثر فوری اسٹیٹ جیسا اور بہت تیز ہے جہاں سرمایہ، انٹیلیجنس اور نظریہ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ ایپسٹین ارب پتیوں، وینچرز پارٹنرز اور اسرائیلی سیکیورٹی کے تجزیہ کاروں کا یہ اتحاد اب بھی مضبوط ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر طاقت، نگرانی اور نیریٹو بنانے کی قوت کو ایک جگہ مرکوز کر رہا ہے۔